یہ استغفار اور توبہ دو ایسے لفظ ہیں جڑے قرآن پڑھے مگر کتے کٹھے آتے ہیں جویں آیتاں میں پڑھیاں استغفروا ربکم ثم توبوا اتنے دو کہ معافی منگو تے توبہ کرو کتے ایک ہی آنا استغفار کرو وچے توبہ ہونی اتنے توبہ علیحدہ ذکر نہیں ہونا مانا وچے ہونا استغفار بولا جائے توبہ وچ ہی تے توبہ کیا جائے تے استغفار بھی وچ بزرگاں نے بھی مثال دیتی قرآن سے بے فقیر اور مسکین دو ایسے لفظ ہے کہ اگر کلا کلا بولیا جائے فقیر کہیے تو مسکین وچے ہوندا مسکین کہیے فقیر بھی آ جاتا مگر جب قرآن نے آخیا انما الصدقات للفقراء والمساکین کہ زکات جڑی ہے فقیراں اور مسکیناں لیے اتنے دو کٹھے کی یہ فرق کرنا پینا ہونا بھی یہ دو ہوئے فقیر کی اتنے الگ الگ یہ آدھے مفرد اور مقرون کہ تنہا آیا ہے لفظ یا دوجے نہ جڑ کے آیا توبہ کرلا آوے استغفار کرلا تو دوجا بچے ہی ہونا جب آؤ گے کٹھے اسے فرق کرنا وہ فرق کی ہے استغفار کی ہے غفر تو نکلا مغفر جڑا فوجی لوگ اتنا خود پہن دے یا ہیلمٹ ہون لوگ پہن دے سر بچاؤ لی کہ چوٹ نہ لگی مغفر خوان بعض لوگوں نے غفر کا ترجمہ ستر کرتا بھی ڈھانکنا نہیں ڈھانکنا ہوتا پھر پگڑی بھی ڈھانک لیا رومال بھی ڈھانکتا ٹوپی مگڑے مغفر نہیں عربا نے کیا یہ صرف ستر کر دے ڈھانک دے بچاؤ نہیں خود بچاؤں اس تو اصل مانا بچاؤنا ہے وہ استغفار نکلیا کہ اللہ کو آدمی اپنے آپ لی بچاؤ دی دعا کرے بچاؤ کا تو جڑے پیچھے کر لے نا گناہ ماضی کے زمانے کہ جنہ کے بارے ہوں ڈر ہے جی پکڑیا گیا تو حال منتا دوزخ جانا چھڑاؤنا کسی وہ پچھڑیاں کے بارے کہنا بھی انہوں کے جڑے برے اثرات ہیں نا تو برے نتیجے نکلنے انہوں تو مینوں بچا لا یہ استغفراللہ یہ ماضی نہ تعلق رکھنا کہ پیچھے جو گزریا ہے میں جاننا بھی جو حساب ہوا نا تو وہ بدلہ ملے پھر تو میرے بچا کی صورت کوئی نہیں ہوں تیرے کو بچاؤ منگنا ہے مینوں بچا لا انہوں نقصانوں تو جڑے پچھلے گناہ نہ میرے سر پی جڑے یا توبہ کا تعلق آنے والے زمانے پھر توبہ اگلے دا پچھلا جڑا وہ تو ہی بچا تو گاہ واسطے بھی جی میرے کو ہو جانا نا پہلے تو انج ہی بچائی نہ ہوئے تو جے ہو جانا پھر آن والوں کے نقصان تو ہی بچائی دونوں زمانے گھیر لیا ماضی نو مستقبل کہ پچھلا بھی جڑا اگر اتوں خطرہ تو بچا تو جے گاہ کا کوئی ڈر ہے وہ تو پناہ دیں دونوں چاہ اس تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک مجلس دونوں کتابیں شیعہ سنی کوئی ایک ایک مجلس لوگوں نے گنے کہ رسول کریم علیہ السلام بیٹھے بیٹھے وقت استغفراللہ واتوب 70 واری کہہ جاندے 100 واری کہہ جاندے گل گزرنا رب کو منگی جاندے کہ اللہ میں تیرے کو پچھلے گناہ جنا اس بارے بھی چاہنا مینوں وہ نقصان تو بچائیں آئندہ لی ماحول باتاں ہوندیاں نے عیسائی دوست ایک ملیا پادریوں نے کہا یار تہاڈا نبی تو معافی منگی گیا اس تو پتہ لگتا بڑا گناہگار آدمی واقعی حدیثاں پڑھیاں حضور جنا استغفار کسے نہیں کی معافی منگی سانوں بھی آخیا معافی ہوں مسئلہ ہے بھی استغفار دو شیاں تو ہوندا ایک استغفار معاصی تے ہے کہ گناہ ہوئے بڑے کم ہوئے جویں اسی تسی کر سادہ استغفار ہونا تو ایک استغفار تا نیکی تے استغفار یہ وہ مقام ہے جڑا نا صرف خدا دے خاص بندے نصیب نیک کم کر کے معافی نماز پڑھی تو معافی منگن لگ پہ جس طرح نبی علیہ السلام دا آیا کہ رسول کریم علیہ السلام سلام پھیر دیں 3 بار آندے استغفراللہ استغفراللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کئی ملحداں نے اکبر دے زمانے بے دینہ نے کیا بے نماز یار کوئی گناہ سی جڑا کر کے ہٹیا نبی سے استغفار کر ادنا درجے لوگ یہ کمینے لوگ ہیں جنہاں نہیں پتہ بے جڑے بہت اچے مرتبہ والے سمجھتے ہیں جدوں ساری بات کتنے تے خدا دی شان کتنے کوئی بات ہے خدا دے لائق یہ محض وہ فضل و کرم ہے انہیں نماز لی بھی آپ لیا طریقہ سکھایا تے جے اپنے کرم نہ قبول کر لینا تے انعام دے دینا یہ بھی وہی مہربانی ہونی جب یہ سوچتے نا وہ بجائے کوئی بڑے مطالبے کرن دے سانوں انعام دے معافی منگتے ہیں کہ اسی کچھ بھی نہیں کر سکے ساری بات جڑی نہ تقصیر نہ پڑی کمیاں یہ انہوں دی بہت وڈی نیکی ہوندی ہے کوئی گناہ نہیں ہوندا نیکی دے اس درجے تے ہوندے بھی اپنی ہر بات نو خدا دی شان دے لائق نہیں سمجھے میں کہا پادری صاحب تسی جے سمجھنا ہوے تے انجیل دے اندر ہی آندا عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا جدوں تو ساری شریعت تے عمل کر لے پھر اکھاں کھل گئیں کہاں گا ہاں جے لکھا پھر یار اعتراض دا کی جدوں ساری شریعت ایک حکم بھی نہ رہ جائے جدوں ساری شریعت تے عمل کر لینا ادوں بعد یہ کہیں اے مالک میں تیرا نکما نوکر ہوں میں سمجھی پادری صاحب گل ساری شریعت تے تو نے عمل کر لیا پھر کیوں مسیح علیہ السلام آدھے بے آخ میں نکما نوکر یہ مقام تمہیں نصیب ہوندہ کہ عبادت تے عجب نہیں ہونا چاہیے نخرا نہیں ہونا چاہیے میں بڑی عبادت کی کہڑے عبادت کی تو تے بڑے ہی خدا دے حکم نہ ہوں بھی اگر زندہ وہ مہربانی نہ زندہ
اور اگر تو صحیح زبان سے لفظ کر سکنا الحمدللہ وغیرہ یہ بھی مہربانی کنے گونگے ترے پھر دے ہاں. اور اگر تو مسجد سے آ گیا ہاں بھی رمی کی طرح سمجھ وہ کرم میں تینوں لایا تیرنا زیادہ دانا کافر ہوئے ترے پھر دے. اس تو پکار ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس خدا دا جنے یار سانو یہ رستہ وکھاتا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا، جے وہ نہ دسدا ہے راہ اسی کدوں ہدایت پا سکدے. اس تو جنہاں نوں اپنی عبادت دی حقارت نظر آ جاندی نے بے کچھ نہیں عبادت یہ وہ کرم ہے بے کھوٹے سکے بھی لے لے. حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں دا تانوں یاد ہے جو تیسری باری گئے تے پیسے پوسے گئے مک ادوں پھرنا بہت نکمیاں شیں لے کے گئے تے جا کے یوسف علیہ السلام نے آخیا کہ یہ ساری پونجی جن بیزاد تے مزداد ہے گی تے ایسی بس آپ مرنے چک کے آدمی پرا مارے یہ کوئی قیمت ہے جڑی اسی تیرے سامنے رکھ دیں مگر اسی کنگال ہو چکے ہیں تو صدق کرے خدا واسطے تو سانو دے دے اللہ جڑا صدقہ دین والوں اجر دے. تو یوسف علیہ السلام نے حالانکہ 2 واری پہلے پیٹ نہیں سی کھولیا جدوں ویکھیا بھی وہ آکر خاں بھرا جڑے کسی نے منتے نہیں یار غریبی نہ حال ہو گیا بیاہ ہو ٹوٹیاں شیاں لے کے آئے تو مینوں آدھے خیرات ہی دے دے. آپ نے گل کھول دیتی کہ میں یوسف ہاں تسی میرے برا دے ڈرے ہو کوئی نہ رب نے مینوں تواڈے ذریعے اتنے پہنچا دتا. جیویں وہ بذات مزداد سی نا کہ ہے پونجی نکمی مگر اپنی مہربانی نہ لے لا یقین جانو یہ نمازاں روزے حج زکات کہڑی ساڈے پلے کچھ نہیں خامیاں ہی خامیاں. اس پر ایک دعا جڑی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی تے نوٹ کرو تے پڑھیا کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من تکفیر. میں نے حرز جان بڑھا کہ یہ اندر دل سنا جو کر کے ہٹے سمجھے کہ اللہ مینوں انہاں لوگاں چوں نہ بنائی جنہاں دا ایمان آریت منگواں تسی کہے منگوی شاید اندر مڑ کے واپس لا لیندے. اس طرح ہی کئیاں دا ایمان معارین چا ایمان ملدا مڑ کے کافر ہو کے مر جاندے. فرمایا مینوں انہاں لوگاں چوں نہ منگی جنہاں دا ایمان آریت ہے واپس ہو جانا ولا تخرجنی من تکفیر تے میں کنی بھی عبادت کر لوانا میرے چ یہ نہ شاید کڈی کہ میں بات اقرار کراں کہ میں کچھ نہیں کر سکی اپنی کوتاہی اور کمی منا فخر نہ کر.